ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پوری مدینے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ صحابہ کرام کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل راز کیا ہے۔ پھر ایک دن ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ یہ حقیقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ وہ ایک یہودی تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے جادو کیا، لیکن سوال یہ ہے یہ جادو کیسے کیا گیا؟ روایت کے مطابق اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کے دانت حاصل کیے، پھر اس نے ان چیزوں پر جادو کیا اور انہیں ایک دھاگے میں باندھ دیا۔ اس کے بعد اس جادو کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یہ کنواں تھا بئر زروان۔ مدینے کے لوگ اس کنویں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ اس جادو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے۔ ایک سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک فرشتے نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جادو کہاں ہے اور کس نے کیا ہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ وہ اس کنویں تک پہنچے اور وہاں سے وہ چیز نکالی جس میں جادو کیا گیا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئی اور جادو ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑی حقیقت سکھاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم سے زیادہ طاقتور نہیں، اور قرآن ہر قسم کی برائی اور جادو کے مقابلے میں سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورتیں ہیں جو ہر برائی سے حفاظت کرتی ہے۔